پہلے داتا گنج بخش کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھ لو. کیوں جی حضرت ہزارواں سال ہے غالباً حضرت داتا گنج بخش کو, تو 1000 سال پہلے جو داتا گنج بخش نے باتیں کی ہیں وہ مان لو. ان کے دربار میں آنے والے معین الدین چشتی اجمیری نے جو کچھ کہا ہے وہ مان لو. اور ان کو بتانے والے یہ اس کے بعد بابا فرید آئے ہیں, جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ مان لو. پھر بابا فرید کے جو خلفاء ہیں قطب الدین بختیار کاکی انہیں مان لو. پھر قطب الدین بختیار کاکی کے خلفاء میں جناب نظام الدین آ جاتے ہیں دہلوی, یہ حضرت چشتی نظامی ان کی بیعت ہے. تو حضرت شاہ نظام الدین دہلوی کو دیکھ لو, ان کی باتیں مان لو. 725 میں ان کا وصال ہوا ہے, ابھی 1430 ہو گئی ہے. 700-800 سال ہو گئے. 700-800 سال پہلے کے امیر خسرو کو مان لو, نظام الدین کو مان لو, فخر الدین زراجی کو مان لو, ان کو مان لو. اگر انہوں نے قرآن و حدیث کو نہیں سمجھا تو ہم نے بہت زیادہ سمجھ دیا. وہ تو پرہیزگار تھے, متقی تھے. بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے. میں یہ اپنے بھائیوں کی طرف سے بھی, اور اگر یہ خاموش بھی رہیں تو میں ان کا جو تحمل یا بردباری کا جو ان کا طریقہ ہے وہ ان کا اپنا ہوگا, لیکن میں خاموش رہنے والا نہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے متعلقین میں سے, اس محلہ کے حوالے سے, ہمارے گاؤں کے حوالے سے کوئی بھی سر پھرا ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کو اگر چیلنج کرے گا تو پھر یہ خاکسار مناظرہ کے لیے تیار ہے. اور الحمدللہ اب بھی رحمت الملت کی اتنی مجھ پہ نظر ہے, اللہ کا فضل ہے, رسول کی رحمت ہے, میرے سامنے ٹھہرتا کوئی نہیں. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن و حدیث سے ثابت کرنا ہے تو نتکلم بلغت القرآن والسنہ, اس سے باہر نہیں نکلیں گے. پنجابی میں گفتگو نہیں چلے گی. اگر تمہیں عربی نہیں آتی تمہیں قرآن کیسے آ گئی؟ تمہیں عربی نہیں آتی تمہیں حدیث کیسے آ گئی؟ تمہیں عربی نہیں آتی تم نے علوم و فنون نہیں پڑھے, تم مناظرہ کیسے کرو گے؟ عربی میں گفتگو کریں گے. اور کوئی لکنت ہے اور زیادہ اس میں محاورہ نہیں ہے تو فارسی میں کر دیں, کوئی ایسی بات. فارسی بھی ہمارے بزرگوں کی زبان ہے. عربی فارسی میں بات کریں تو مزہ بھی آئے گا نا. ہاں جی, یہ ہمیں نہ سکھائیں. ہم بہت کچھ کرتے ہیں, مجھے کو پڑھ کے سنائے. یہ بزرگوں کی عنایت ہے. میں نے بہت کچھ پڑھا ہے اور اب بھی ایسا طالب علم ہوں کہ گناہگار ہونے کے باوجود کتاب کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. چاہے سر درد بھی ہو, جو کچھ بھی ہو, میں نے کتاب کا جو ایسا پڑھنا ہے میں نے طے کیا کہ آج پڑھنا میں پڑھتا ہوں, جو بھی ہو جائے. اور یہ کچوچے جو ہیں نا, یہ ساری میں جانتا ہوں. تو میرا پیغام اٹک شہر کی حد تک بھی, ہمارے گاؤں کی حد تک بھی پہنچانے والے پہنچا دیں انشاءاللہ العزیز. عید کے بعد میں ایک اور اعلان بھی کروں گا. اب اعلیٰ حضرت کی مشہور نعت ہے, اس پر کچھ اشعار کہے ہیں, وہ جلدی جلدی میں خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کا ایک مشہور شعر ہے. یہ مفتی صاحب نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے. میں بعض اپنے جو بزرگوں کی روایات ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہوں, وہ میرے پیش نظر ہیں. مرور زمانہ کے ساتھ اگرچہ تغیر اور تبدل بھی ہوتا رہتا ہے, لیکن ہمارے حضرت کا جو معمول تھا, اور حضرت ابو الفیض کا آج عرس بھی ہے, ان کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ ایسے موقعوں پر ضروری باتوں کی وضاحت فرما دیا کرتے تھے. تو حضرت کو ہم نے ٹھیک ہے بلایا ہے, ہمارے مہمان ہیں, انہوں نے شفقت کی ہے, تو اتنا بھی ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے کچھ گفتگو کر سکیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے. میں آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. حضرت ریاض الملت کے 1971 میں غالباً پہلی دستار بندی ہوئی ہے. میں نے ذرا اس بات میں سنبھالا ہے کہ پہلی دفعہ ہے کہ بیٹھ کے دستار بندی ہوئی ہے, اور یہ مجھے پسند نہیں ہے. جو بھی ہو, دستار بندی کہیں بھی بیٹھ کے نہیں ہوتی, کھڑے ہوتے ہیں طلباء بھی اور دستار بندی کرنے والے بھی کھڑے ہو کر کرتے ہیں. یہ مشائخ کا, بزرگوں کا ایک طریقہ کار, چاہے وہ سلاسل طریقت کی دستار بندی ہو اور چاہے وہ یہاں کی دستار بندی ہو. تو اگر ایسے معمولات میں کچھ تغیر و تبدل کیا جا سکتا ہے تو یہ سلسلہ رواں دواں ہے. میں یہ کہنے لگا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا ہے, اور یہ اس شعر پہ میری گفتگو ختم ہوتی ہے کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں,
اور سیرت کا مطالعہ اگر آپ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیاوی مال کا ذخیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کیا. جتنا مال آیا وہ سارا تقسیم کر دیا. لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہ جو آپ کو ہاتھ خالی نظر آ رہا ہے، آمنہ کے لال کا، عبداللہ کے جان کا، اس میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں. یہ ہاتھ، اس ہاتھ کا جب تک اشارہ نہ ہو کسی کو نعمت مل نہیں سکتی. اور اگر خالی کو صرف کے معنی میں پڑھا جائے تو پھر مفہوم یہ ہوگا کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ہاتھ میں. زبان سے اشارہ فرمائیں گے وہ تو دور کی بات نا، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، وہ تو صرف ان کے ہاتھ میں. اور باقی ان کی زبان درخشان اگر کھلے تو وہ تو پھر کیا بات ہو. تو میں اپنے مہمان گرامی سے سمر قریشی کے حوالے سے اعتذار بھی کروں گا، لیکن یہ باتیں ان کے چونکہ علم میں نہیں ہے. یہاں کچھ ایسے امور سننے میں آئے ہیں کہ جامعہ میں بھی اور باقی بھی کچھ باتیں، اب میں اس کی وضاحت میں نہیں جاتا، میرے یہ نوٹس میں باتیں موجود ہیں. تو ٹھیک ہے، جو معمولات یہاں جاری ہیں وہ جاری ہیں، لیکن اگر اس قسم کا کوئی معاملہ آ جائے گا تو پھر میں خاموش ہونے والا نہیں ہوں. تو ان کی آمد کے لیے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علامہ مقصود احمد چشتی نظامی. سبحانہ ما اعظم شانہ لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهات تعالى الكليات والجزئيات. الإيمان به نعم التصديق والاعتصام به حبذا التوفيق. والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل. وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک.